الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں یہ خطاب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ہمیں فرمایا، لوگوں کو خطاب نہیں ہو رہا، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب ہو رہا ہے. کیونکہ یہودیوں کے اندر ایک بیماری تھی، ان کے اوپر اللہ کے جو احکامات آئے ان میں سے بعض پر وہ عمل کرتے، بعض کو چھوڑ دیتے. جو دل کو بھایا اس پر عمل کر لیا، جس میں مشقت نظر آئی اس کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، لہذا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق. یہ جب پانچوں پر انسان عمل کرتا ہے تب وہ دیندار کہلاتا ہے. آج ہم ہر ایک کو دیندار کہہ دیتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، ہم نمازی ہیں. دیندار کب بنیں گے؟ جب ان 5 پر عمل ہوگا. روزہ رکھنے سے بندہ روزہ رکھنے والا ہے، حج کرنے سے حاجی بن گیا، زکات دینے سے زکات دینے والا بن گیا. لیکن جب تک یہ 5 پر عمل نہیں ہوگا تب تک دیندار نہیں بنیں گے. ہم سب سے مطالبہ ہے ہم دیندار بن جائیں، یعنی 5 باتوں پر عمل ہو. عقائد یعنی انسان کا عقیدہ اللہ تعالی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، پہلی کتابوں کے بارے میں، یہ تمام چیزوں کے بارے میں اور اچھی بری تقدیر کے بارے میں وہ عقیدہ ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق والوں کے ساتھ جوڑا، ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہے الحمدللہ. ہم اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ ہی سب مشکلات دور کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ توحید ہو گئی. رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پیارے نبی ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں. آپ پر ختم نبوت ہو چکی، یعنی نبوت کے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ نعوذ باللہ مرتد کافر ہے. تو بہرحال
فرشتوں پر بھی ایمان ہے، جتنے فرشتے ہم سب پر ایمان لاتے، جتنی کتابیں ہم سب پر ایمان لاتے، اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لاتے. یہ عقیدہ ہے. عبادات کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے. یہ ساری عبادات الحمدللہ مسلمان جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی رمضان میں الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تیسری چیز ہے معاملات. معاملات کا مطلب کیا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی دکان ہو، بڑی سے بڑی دکان ہو، لین دین، آپس کے اندر کاروبار، پارٹنرشپ، یا اپنی فیکٹری ہے، یا ہم کسی کی جگہ ملازم ہیں، یا ہم کسی جگہ بڑے ہیں، یہ سب لین دین، کرایہ پر لینا، لوگوں کو چیزیں بیچنا، لوگوں سے خریدنا، یہ سب جتنے معاملات ہیں ان کو کہتے ہیں شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. حلال کمائیں، حلال کاروبار کریں. یہ تیسری اہم شرط ہے. آج کل اس میں بھی بڑا گڑبڑ ہو رہی ہے. انسان چاہتا ہے کما لوں، لیکن یہ کمائی حرام کی آ رہی ہے، حلال کی اس کو نہیں دیکھتا، کہتا بس پیسہ آنا چاہیے. حرام کمائی کی وجہ سے اچھے خیالات دل میں نہیں آئیں گے، گندے خیالات ہی دل میں آئیں گے، وہ برائی ہی کی طرف جائے گا. یہ یاد رکھنا. حلال کمائی کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، دل میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. اس کے اوپر موقع ملے گا تو عرض کروں گا. معاملات. چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت. دنیا میں کوئی انسان اکیلا نہیں رہتا، ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. والدین بھی موجود ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں. یہاں ہم بیٹھے، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر جائیں گے، باہر بھی لین دین ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا ہے. یہ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہے معاشرت. اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور نمبر 5 ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق ہے دل سے. دل میں اچھی اچھی چیزیں پیدا ہو جائیں، دل میں صبر کا مادہ آ جائے، شکر آ جائے، صدق آ جائے، اخلاص آ جائے. یہ تمام چیزیں دل کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ ہے اچھے اخلاق. پہلے والی 2 چیزیں عقائد اور عبادات پر کسی نہ کسی حد تک ہم عمل کرتے ہیں. معاملات ہماری زندگی سے نکل گئے، معاشرت نکل گئی، اخلاق بھی نکل گئے. اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. جو معاشرت ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کے بارے میں 2 رکوع بیان فرمائے. 2 رکوع. اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ کو اجازت کیسے لینی ہے؟ آپ اس گھر کے اندر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ آپ کی عمر چھوٹی ہے بڑی ہے؟ چھوٹے بچے کس وقت جا سکتے ہیں، کس وقت نہیں جا سکتے؟ پوری تفصیل بیان کی گئی. سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کے احکام بیان کیے. آج وہ معاشرت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ اس معاشرت سے پتہ چلتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. مسلمان کی پہچان یہ بتائی، یہ معاشرت کا اصول بتایا. اپنی زندگی اس طرح گزارو، میں اور آپ اس طرح گزارے، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میں دوسروں کو نفع ہی نفع پہنچاؤں. یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر نہ پہنچاؤں، گھر میں پہنچاؤں نہ. بیوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز، والدین کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز، رشتہ داروں کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز، مسجد میں بیٹھے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ناجائز. یہ سب ناجائز ہے. تکلیف میری ذات سے نہ پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا دنیا میں 3 قسم کے جانور ہیں. ایک جانور وہ ہے جو انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. جتنے بھی حلال جانور ہیں، اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے دودھ استعمال کرتے ہیں. دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، اس کا گوشت حلال ہے، گوشت استعمال کرتے ہیں. اس کی کھال وہ بھی کام میں آتی ہے، ہر چیز اس کی کام میں آ رہی ہے. حلال جانور اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا رہا ہے. جتنے حلال جانور ہیں، یہ قربانی میں ہم جتنے جانور کرتے ہیں حلال جانور، اجازت ہے. دوسرے نمبر پر وہ جانور ہیں جو کسی کو نہ فائدہ پہنچاتے نہ تکلیف، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. جنگلات میں چلے جائیں، بہت سارے جانور ایسے، ہاتھی ہے اور بھی ایسے جانور ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ تکلیف پہنچاتا ہے نہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. نمبر 3، کچھ جانور ایسے جو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں.
اس کا غم تکلیف پہنچانا ہے. سانپ ہے ڈنگ مارے گا, بچھو ہے ڈنگ مارے گا, یہ اگر مر بھی رہا ہو آپ اس کو بچانے کے لیے ہاتھ پر اٹھا کر کریں تب بھی ڈنگ مارے گا. اس کا کام ہے ڈنگ مارنا, یہ تکلیف ہی پہنچائے گا. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کو ایسا انسان بننا چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے. جانوروں سے مثال سمجھائی کہ جانور ایسے فائدہ ہی فائدہ پہنچے. اگر ایسا انسان نہیں بن سکتے کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, کم از کم ایسا انسان نہ بننا جس سے دوسرے کو تکلیف ہی تکلیف پہنچے. پھر وہ بن جانا, اس جانور کی طرح ہو جانا جو نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. کم از کم ایسے تو بن جائیں, ہماری نیکی تو محفوظ ہو جائے. ادھر تو ہم نیکیاں کریں, ادھر تکلیف پہنچا کے اپنی نیکیاں ساری کی ساری دوسرے کے حوالے. آپ اندازہ لگائیں شریعت کے اندر بڑے احکامات ہیں. شریعت کے اندر نماز باجماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے آ کر, وہ گھروں میں پڑھتے تھے, محدثین نے لکھا ہے وہ گھروں میں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں آتے, میرا دل کرتا ہے میں کسی کو مصلی پر مقرر کر دوں اور کہوں کہ لکڑیاں جمع کی جائے, اور اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا, عورتوں کا خیال نہ ہوتا, ان گھروں کو میں آگ لگا دیتا. کس نے کہا؟ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. کس نے؟ جماعت چھوڑنے پر. لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں, وہ گھر نماز پڑھے. وہ کون آدمی ہے؟ جس کے جسم میں بدبو آتی ہے, یہ کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, یہ کوئی بیماری ہے. انسان کے اندر جسم سے بدبو نکلتی ہے, وہ خوشبو بھی لگا لے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتا, بدبو. اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں, کیونکہ مسجد میں آئے گا دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تکلیف پہنچانے سے بچانے کے لیے اس کے لیے حکم ہے گھر نماز پڑھے, اللہ اس کو گھر میں جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے. اب اندازہ لگائیں مسلمان کو تکلیف سے بچانا. ایک عجیب حدیث ہے, صف اول کی کتنی اہمیت ہے, صف اول میں نماز پڑھنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتہ چل جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں کہ صف اول میں کس نے بیٹھنا ہے. صف اول کی اتنی اہمیت. لیکن فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی دوسری صف میں تھا, تیسری صف میں تھا, پہلی صف میں کچھ جگہ تھی وہ آگے آ سکتا تھا, لیکن اگر آگے آتا دوسروں کو تکلیف ہوتی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان جگہ کم ہے اور جو پیچھے آدمی کھڑا ہے وہ جسامت کے اعتبار سے اچھا ہے, اگر وہ آگے بڑھ کر آتا ہے تو جسامت کے اعتبار سے پورا نہیں آئے گا, دائیں والوں کو بھی تکلیف ہوگی, بائیں والے کو بھی تکلیف ہوگی. وہ آگے نہیں بڑھا, وہ پیچھے ہی کھڑا رہا. ان کو کہا تم آپس میں سمٹ جاؤ. فرمایا یہ جو دوسری صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس نے آگے نہیں آیا کہ میں آگے بڑھوں گا دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے گی. فرمایا اللہ پہلی صف والوں سے اس کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے. اب اندازہ لگائیں شریعت کیا ہماری پیاری شریعت ہے. یعنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بس اوقات ہوتا ہے نماز کے اندر کہ خام خواہ ایک آدمی جان بوجھ کر گھستا ہے آگے آ کر, نہیں گھسنا چاہیے. آپ گھس تو گئے, آپ نے سمجھا میں نے صف اول کا ثواب لے لیا, وہ جو تکلیف پہنچائی صف اول کا ثواب وہیں کھاتے میں کلیئر ہو گیا, ختم ہو گیا, آپ کی جگہ ہی نہیں بنتی. ہاں اگر آدمی ایسا ہے کہ کمزور سا آدمی ہے, جسامت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ وہاں فٹ ہو سکتا ہے تو آ جائے. جمعے کے دن حکم ہے امام کے قریب ہو, جتنا قریب ہوگے اتنا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی دیر سے آیا تو اجازت نہیں وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے آئے کہ آگے جگہ میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں, اجازت نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی گردن پھلانگنے سے لوگوں کو اذیت پہنچے گی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا اے بیت اللہ تیری عزت کے کیا کہنے, لیکن ایک چیز ہے جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے, اور وہ انسان کی عزت ہے جس کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. انسان کی عزت. آج نعوذ باللہ مسجد کو کوئی گرانے کے لیے آ جائے ہم سب جمع ہو جائیں گے کہ تیری جرت کیسے ہوئی مسجد کو گرانے آیا. اللہ کے گھر کو نہیں گرانے دیتے, لیکن ہم اللہ کے گھر سے حرمت والی زیادہ چیز مسلمان کی عزت سے کھیل رہے ہیں. جو منہ میں آیا بول دیا. یہ تو حکم فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے, اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے. اس کی تفصیل عرض کر دوں گا. ہم دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام جو کر رہا ہے نا اس میں سلامتی ہے, مسلمان کے نام میں سلامتی ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. یہ سلام کر کر کے بھی سلامتی پھیلاتا ہے کہ دوسروں پر سلامتی نازل ہو. میں اپنی ذات سے بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, مزید دعا بھی کروں گا اللہ کی تم پر سلامتی نازل ہو. یہ مسلمان کے اندر یہ چیز ہے. حجر اسود کو
بوسہ دینا معمولی بات نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں ایک حدیث کے اندر ہے, حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا گویا ایسے جیسے اللہ سے اس نے مصافحہ کیا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اگر وہاں پر رش ہے تو فرمایا مت جا کر بوسہ دو, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. اب تم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف پہنچاؤ گے, تکلیف پہنچانا ناجائز ہے, روک دیا حجر اسود کو بوسہ نہ دو جا کر. اور آج ہمارے ہاں تو معاملہ ہی چوپٹ ہے, ہم تو اپنے دل پر چلتے ہیں. جی میرے جذبات ہیں, میں اپنے جذبات کا کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو دین کے اندر لانا نہیں چاہتا, میں اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہوں. جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں میں بڑا دیندار, بڑا دین کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. ایسی بات نہیں. اپنے جذبات دین کے پیچھے لگانے, اپنے جذبات اللہ کے حکم کے سامنے رکھنے, اپنے جذبات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگانے ہیں. اپنے جذبات پر چلنا دین نہیں, دین نام ہے اتباع کا, کہ حضور کا حکم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یہاں جا کر پتہ چلتا ہے. یہ اصل چیز ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات. اسی طریقے سے کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, ہم آئے اور اگر زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم سلام کر کے اس کو مشغول کر رہے ہیں اپنی طرف, کہ تو میری طرف مشغول ہو, میری طرف قرآن پڑھنا چھوڑ دے, میرے سلام کا جواب دے. اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن مجھے شوق ہے کہ میں تو سلام کروں گا. سلام کہاں کرنا ہے یہ تو دیکھو, شریعت نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ اس کو سلام کرو, کیسے کرو, کہاں نہ کرو. میں اپنے جذبات کے پیچھے تھوڑی چلوں گا. مجھے تو شریعت نے سمجھایا کہ آپ نے کیسے کہاں کیسے عمل کرنا ہے. جب تک وہ زندگی میں نہیں آئے گا کیسے کام بنے گا. تو شریعت نے تو قدم قدم پر سمجھایا, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاتھ سے تکلیف پہنچانا, زبان سے تکلیف پہنچانا, کہ زبان سے ایسی بات کر دو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں طنز کرتے ہیں, طنز, اور زبان سے ایسا جملہ نکالتے ہیں اگلے آدمی کا دل چکنچور ہو جائے. ایک عربی شاعر ہے, وہ کہتا ہے جراحت السنان لحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زخم اگر تلوار کا لگ جائے تو وہ مٹ جاتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن زبان کا زخم جو دل پر لگتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے, وہ باقی رہتا ہے. یہ کبھی زخم بھرتا نہیں ہے. اور ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے یار یہ بندہ بڑا تیز ہے, اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے, یہ کسی کو زیر ہی نہیں ہونے دیتا. بڑا آج آپ بڑی فنکاری کر رہے ہیں, جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ فنکاری کام آتی ہے یا وہاں قبر میں پھنساتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے انسان اوندے منہ جہنم کے اندر گرائے جائیں گے. انسان فرمایا ایک زبان سے جملہ نکالتا ہے, بڑا ہلکا سمجھ لے یار میں تو معمولی سی بات کی تھی, وہ جو معمولی سی بات کی تھی یہ جنت کے قریب ہوتا ہے, یہ جملہ اٹھا کر اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. یہ جملہ اس نے بولا, خدا کے لیے سمجھے, یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے, یہ زبان ہماری مشین ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس زبان کا استعمال صحیح ہو, اس زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا مفلس کون ہے؟ مفلس آج کے اعتبار سے ہم کہیں جس کے پاس کھوٹی پوڑی بھی نہ ہو, کھوٹا پیسہ بھی نہ ہو, خالی ہے بالکل, یہ ہوتا مفلس عربی کے اندر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہی عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہ ہو, دینار نہ ہو, اس دور کا یہ سکہ تھا, یہ نہ ہو وہ مفلس ہے. نہیں, مفلس یہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا اور نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. پہاڑ, یہ نہیں کہا کہ خالی یاد آئے گا, نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا. اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ایک طرف وہ اپنے اعمال دے گا, دوسری طرف لوگوں کی لائن لگ جائے گی, یا اللہ اس نے مجھے زبان سے تکلیف پہنچائی, اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے یوں کہا, اس نے میری غیبت کی, اس نے چغلی کھائی, اس نے بہتان باندھا, یا اللہ آج فیصلہ کروایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والے, وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا, سکہ نہیں چلے گا, وہاں سکہ نیکی کا چلے گا. اللہ فرمائیں گے جتنی اس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس کی نیکیوں میں سے اتنا اٹھاؤ, اس بندے کو دے دو. اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے, بندوں کو دیتے رہیں گے. فرمایا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم, پہاڑ لایا تھا ختم, لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو زبان کو سنبھال کے استعمال نہیں کر رہا. تو اللہ فرمائیں گے اب اور جن کا حق ہے نا, ان کے گناہ جتنی اس نے تکلیف پہنچائی اتنے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالو. میں وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا اب وہ جہنم کی طرف گناہوں کا انبار لے کر جا رہا ہوگا. میں یہ مفلس ہے, نیکی کی کام بھی نہیں آئی. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں زبان سے کس کس کو تکلیف پہنچا دی. اس لیے یہ زبان بڑی خیال رکھ, کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں اس زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, دین اس کا بھی نام ہے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. یہ زبان آزاد نہیں ہے,
ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا عمومی ہے. گھر میں چیز ایک جگہ رکھی ہے، یہیں رکھی جاتی ہے، لیکن ہم نے وہاں سے اٹھائی، میں نے گلاس میں پانی پیا، اٹھا کر اس کونے میں رکھ دیا. اب ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ گلاس کہاں گیا، چمچ کہاں گیا، فلاں چیز، وہ چھری نہیں مل رہی کہاں گئی، وہ تو میں نے اٹھا کے اپنے کمرے میں رکھی ہوئی ہے. یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے، یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچا. کوئی ذہنی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. ذہنی تکلیف کی آج کل کی مثال کہ کسی آدمی سے میں نے ملنا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا بار بار میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، یار یہ بندہ یہاں آ کر بیٹھا تو بیٹھا کیوں ہے؟ میرا ذہن متوجہ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر میں اذیت میں آ رہا ہوں. میں جلدی جلدی اپنی نماز ختم کر کے اس سے پوچھوں بھائی مسئلہ کیا ہے تیرا؟ بھائی ملنا ہی ہے تو باہر بیٹھ کے انتظار کر لو، بھائی پیچھے بیٹھ کر انتظار کر لو جہاں پر نمازی کی نظر نہ پڑے، اس کو پتہ نہ چلے. لیکن ہم تو دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، سیٹھ صاحب آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں بڑے. اب اذیت پہنچائی، ذہنی تکلیف پہنچائی اس آدمی کو، نماز خراب کر دی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں. مسلمان کی یہ شیوا نہیں ہے. وہ مسلمان اگر یہ کام کرے گا کل قیامت والے دن جا کر دینا پڑے گا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر گزرے، ایک بہت بزرگ گزرے اکابر علماء دیوبند میں سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کا واقعہ لکھا. فرمایا میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا ایک مرتبہ جب میں گھر میں گیا، حضرت کا گھر کچا تھا، بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے وہ ٹپکنے لگا. اگر آپ نے کبھی دیہات میں جانا ہوا ہے تو کچے مکان جو ہوتے ہیں یہ ٹپکنے لگتے ہیں بارشوں میں، تو برسات کے بعد ہر مرتبہ اس پر لپائی کرنی پڑتی ہے. اس کے خاص ایک طریقہ ہوتا ہے، لپائی ہوتی ہے، لپائی کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ ٹپکنے لگ گیا. تو کہتے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پکا ہی مکان بنوا لیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو پکا مکان بنوا لیں آپ، تاکہ یہ روز روز کی تکلیف سے بچ جائے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ واہ کیا بات کی ہے، آج تک تو میرا ذہن اس طرف گیا نہیں. کہا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ حضرت کو شاید جملے سے تکلیف پہنچی. پھر میں حضرت مجھے لے کر گھر کے باہر نکلے اور اپنے گھر کی گلی میں دائیں طرف دکھا کہ اس طرف دیکھو، سب لوگوں کے گھر دیکھو، کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کچے ہیں. اس طرف دیکھو کہ اس طرف بھی سارے کچے ہیں، سب کے لوگ گھر کچے ہیں. پھر اندر لے کر آ گئے اور فرمایا جتنے میرے گلی کے اندر رہنے والے سب کے اندر طاقت نہیں کہ اپنا گھر پکا بنا لیں. اگر میں نے اپنا گھر پکا بنا لیا سب کو تکلیف پہنچے گی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آج ہم اپنا گھر بھی پکا بنا لیتے. بس میں ان کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا. جو لوگ اس طرح کے دنیا میں رہ گئے وہ تو اللہ کے پیارے بن کر دنیا سے چلے گئے. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے اور وہ آم کھایا، آم کی گٹلیاں چھلکے سب ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کچرا باقی رہ گیا. تو حضرت کے بیٹے تھے ایک بیٹھے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو باہر کچرا ڈال کر آ جاؤ. تو جب وہ اٹھا کے جانے لگے فرمایا کچرا ڈالنے کا طریقہ بھی آتا ہے؟ ہم بھی کہیں یار کچرا ڈالنے کا کون سا طریقہ؟ ہمارے یہاں تو شاپر اوپر سے نیچے پھینکو، ایسی کی تیسی، کوئی بھی جا رہا اس کے سر پہ گرے، کسی کے کپڑے خراب ہو، کچرا پھینکنے کا طریقہ یہ ہے. سڑک بھی خراب کرو، سارا علاقہ خراب کر کے رکھو. حکم ہے اپنے گھروں کو بھی صفائی رکھو، گھر کے سامنے سے بھی صفائی رکھو. ہم کہتے نہیں کچرا باہر نکال کے رکھو. عجیب مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی. گھروں میں جا کے عورتوں کو سمجھانا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ناجائز ہے، ناجائز عمل ہے، ہر کسی اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو کچرے پھینکنے کا طریقہ کیا؟ یہی طریقہ، شاپر میں باندھ کے پھینکو کہیں بھی لگے کسی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا، کتنے لوگ آگے بیچارے مجھے کہتے نماز کے لیے آ کر کپڑے خراب ہو گئے. کئی مرتبہ ہمیں اللہ نے بچایا، کئی مرتبہ بھائی وہ اوپر سے پھینک دیا نیچے. جب بھی جا رہا جانے دو، کچھ بھی ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائیں گے تو بندہ نماز کے لیے کہاں آئے گا؟ اب تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچے. اب یہ بھی طریقہ سیکھیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی سیکھنا چاہیے. فرمایا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے. فرمایا یہ کہاں رکھو گے؟ تو میں نے کہا جی آپ بتا دیں. فرمایا یہ جاؤ روٹی کے ٹکڑے فلاں جو دیوار ہے نا اس کی فلاں جگہ پر رکھ کر آ جاؤ. میں نے کہا حضرت وہاں کیوں رکھوں؟ فرمایا وہاں چیونٹیوں کا گھر ہے، چیونٹیاں آئیں گی وہ سارا اٹھا کر لے جائیں گی، یہ ان کے کام آ جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. اور چھلکے کیسے ڈال کے آنے؟ فرمایا گھر کے باہر جاؤ، دائیں طرف ایک جگہ ہے، میدان ہے، وہاں پر گٹھلیاں ڈال دو. پھر جو چھلکے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھوڑے تھوڑے ڈال کر آنا، تھوڑے ادھر ڈالے، تھوڑے آگے ڈالے، تھوڑے آگے ڈالے، تھوڑے آگے ڈالے، اس طرح ڈال کے آنا. تو میں گیا اور ویسے ہی جیسے فرمایا کر کے آ گیا. اگر پوچھا کہ حضرت بات کیا تھی؟ فرمایا کہ اگر یہ سارے چھلکے اور وہ گٹھلیاں ایک جگہ ڈلواتا تو میرے دائیں بائیں کے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں استطاعت نہیں وہ آم کھا سکے. وہ دیکھتے سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں آم آئے تھے، کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا ہم بھی آم کھاتے. ان کے دل میں تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے یہ کیا. اور گٹھلیاں وہاں ڈلوائی جہاں بچے کھیلتے ہیں، بچے گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں وہ اٹھا کر کھیل لیں گے. اور جہاں میں نے چھلکے ڈلوائے وہاں سے بکریاں گزرتی ہیں تو بکریاں چھلکے کھاتے ہوئے گزر جائیں گی، اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے گا. سبحان اللہ.
ایسے لوگ پیارے. اور ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو رہا ہے. ہم تو قدم قدم پر. اچھا مسلمان کا شیوا تو عجیب. اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ مسلمان کا شیوا یہ ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف تو کیا دے. فرمایا جب تم کسی سے معاملہ کرو تو پھر کیسے کرو؟ ایسے کرو جیسے اپنے ساتھ کر رہے ہو. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھو, اس کی جگہ رکھ کر سوچو اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا پسند کرتا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. آج ہمارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اپنے لیے پسند الگ, دوسرے کے لیے پسند الگ. میں اپنے لیے کیا پسند کرتا اس معاملے میں, جو پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. بھائی سے حقیقی بھائی مراد نہیں, مسلمان بھائی مراد ہے. مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو. یہ ہے مسلمان کا تو اصل شیوا, یہ ہے مسلمان کی اصل پہچان کہ تکلیف تو دینی ہی نہیں ہے, آگے بڑھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہے. اور یہاں تو قدم قدم پر معاملات ہو رہے ہیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال فرمایا رمضان کے بعد شوال میں ہوا. رمضان میں بہت بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے بس ایسے لگتا تھا دنیا سے چلے جائے. فرمایا ایک دن فرمانے لگے کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان میں انتقال ہو جائے, رمضان کی موت بڑی مبارک موت ہے. تو کہا میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ میں یہ دعا کروں. پھر ساتھ ہی فرمانے لگے اس لیے دعا نہیں کر پا رہا کہ میں اپنے لیے تو اچھا پسند کر رہا ہوں کہ میرا انتقال رمضان کے اندر ہو جائے, لیکن میری وجہ سے کتنے لوگوں کو نماز جنازہ میں آنا پڑے گا. لوگ آئیں گے روزے کی حالت میں, سخت گرمی کا موسم ہے, ہر ایک کو آنے میں تکلیف ہوگی, ان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اس لیے میں اپنے لیے رمضان کی موت کی دعا نہیں کر پا رہا. جو بندہ اپنے مرنے سے کسی کو تکلیف نہ دے وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوگا, اس کی زندگی کیسے ہوگی. آج ہم ان چیزوں سے بڑے دور جا چکے. ہم سمجھتے نہیں جیسے تیسے ہونا ہے تو ہونے دو, کرو مرضی اپنی کرو. نہیں مرضی نہیں کرنی, یہاں پر اللہ کے حکم پر چلنا ہے. ہم تو سارے دین کے تابع ہیں. ارے دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے, دنیا سے اللہ کی مرضی سے جائیں گے. جب آئے بھی اللہ کی مرضی سے, جائیں گے بھی اللہ کی مرضی سے, تو درمیان والی زندگی بھی تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو نا. اپنی منمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی یہاں نہیں چل سکتے. ہم تو بکاؤ مال ہیں, ہمیں بیچ دیا گیا, سودا ہو چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ خریدار بن گیا. رب ہی نے یہ جان دی, رب نے یہ جسم دیا, اللہ پھر دوبارہ خریدار بن رہا ہے. ہمارے ساتھ سودا ہو رہا ہے. اور کس چیز کا سودا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنی جان اور اپنے مال مجھے دے دو, اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کر دوں گا. یہ سودا ہو رہا ہے. یہ تو جان ہماری رہی نہیں بھائی, اس میں ہماری تھوڑی مرضی چلے گی. جن کی ہے انہی کی مرضی چلے گی, ہے ہی ان کی. یہ سارا جسم ان کا, اس لیے زبان ان کی, سب کچھ ہمارے پاس امانت, آنکھیں کان پورا جسم امانت ہے. ہمیں تو انہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی. لہذا کوشش یہ کرنی ہے میری ذات سے کبھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچ گئی میں دنیا میں معافی کرا لوں, دنیا میں معافی کرا لوں, آخرت میں معافی کرانا بڑا مشکل ہے. ایک بادشاہ جا رہا تھا, جیسے بادشاہوں کے خدام ہوتے ہیں منہ پھٹ ہوتے ہیں, اور جیسے چاہا جہاں چاہا جیسے مال اٹھا لیا کسی کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو بادشاہ کے قریبی ہیں, کون آگر پوچھے گا. ایک بڑھیا کی گائے تھی بیچاری کی, ایک ہی گائے تھی, اسی کو اس کا گزر بسر ہوتا تھا, دودھ وغیرہ استعمال کرتی تھی. انہوں نے گائے لی, ذبح کی, کھا بھی لی. اب وہ بڑھیا بیچاری پریشان. جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں ایک پل آتا تھا, اس پل پر آ کر کھڑی ہو گئی بڑھیا. جیسے ہی بادشاہ کی سواری روک کر کھڑی ہو گئی, اور اس بادشاہ کو کہا بتا تو اس پل پر فیصلہ کرے گا یا آخرت کے پل پر فیصلہ کرے گا. مومن تھا, دل میں اللہ کی محبت تھی, فوراً اتر گیا سواری سے اور اماں کو کہنے لگا اماں میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پل صراط پر میں فیصلہ کر سکوں, یہی جو کہنا ہے کرا لیں, یہی میں فیصلہ کر سکتا ہوں. کہا تمہارے ملازموں نے یہ کیا میرے ساتھ. اسی وقت بلوا کر سزا جاری کروائی, اور اس اماں کا وہ جو گائے تھی, جو بھی جانور تھا, وہ اس کو واپس نیا دلوایا کہ دنیا کے اندر جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہو, آخرت کا ڈر ہو, وہ پھر آخرت پر نہیں چھوڑتا, دنیا میں صفایا کر کے جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو آخرت میں پھنس جاؤں, آخرت میں میرا کیا بنے گا. تو اس کی کوشش کرنی ہے یہ ماہ مبارک میں, جہاں ہم رمضان کے روزے, تراویح, تلاوت, تسبیحات, اعتکاف, الحمدللہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کیا مہربانی ہے, ہم سب سے یہ کام کروا رہا ہے. تو وہاں کوشش کرنی ہے میری نیکی محفوظ ہو جائے, میرا رمضان محفوظ ہو جائے, میرے اعمال محفوظ ہو جائے, میری تراویح, میری تلاوت, میری تسبیحات, میرا اعتکاف, میرے تمام عبادات محفوظ ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے میں اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، تسبیحات کو، یا اللہ کل سے جو اعتکاف بیٹھے اس اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے دن بقیہ کم رہ گئے، ان سب کی قدر کردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کو یا اللہ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر نصیب فرما دیجیے، اس لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم پورے کے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، ہماری عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، غرضے کے ہر کام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو نافرمانیاں کی ہم نے بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر کی اعلانیہ کی، اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم ان تمام گناہوں کی معافی فرما کر ان تمام گناہوں سے یا اللہ ہمیشہ زندگی بھر بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دیں۔ مولا کریم الہ العالمین آپ کی شفقتیں، آپ کی عنایتیں، آپ کی مہربانیاں، آپ کی کرم نوازیاں بے انتہا ہیں۔ ہم ہی نالائق ہیں، آپ کی اتنی کرم نوازیوں کے باوجود ہم ہی نالائکی کر رہے ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی نالائکیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے لائق بنا لیجیے، ہم سب کو اپنے پیارے دوستوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے وہ سب خیر ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ جن جن چیزوں سے شر سے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔